बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल डार। नाज़रीन ग्रामी, बलूचिस्तान इशू पे, बलूचिस्तान की सियासत पर आज एक और व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस मरतबा मामला है बलूचिस्तान काबीना के एक रुकन मीर अली हसन ज़हरी और सरफराज भुगती के दरमियान एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू हो गई है और कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं जो हमारे पास भी पहुंची हैं। आज उन पे बात करते हैं। बातचीत शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, एक क्लिक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्रिया। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि अली हसन ज़हरी, जो कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं और उन्हें सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर एरिया लसबेला से, हब से उनको इलेक्शन लड़वाया गया है और वो MPA मुंतखब होकर आए हैं। वो पहली मरतबा MPA बने और साथ ही उन्हें वज़ीर बना दिया गया। वजारत का जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया, हल्फ उठाने के फौरी बाद जब वो गवर्नर हाउस से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की वो बड़ी हैरान कुन थी। उसमें उन्होंने नई नवेली हुकूमत को और वज़ीर आला बलूचिस्तान को बड़े आड़े हाथों लिया और उन पर शदीद तनकीद कर डाली। सब हैरान थे कि अभी तो गवर्नमेंट बनी है, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि किसी के हलके में कोई ज़्यादा पैसे दे दिए हैं डेवलपमेंट के मद में, या किसी के हलके में DC उसकी मर्ज़ी का नहीं लगाया, या कुछ ऐसा मसला हो, वो भी नहीं था। तो हल्फ उठाते ही उन्होंने सरफराज भुगती के ऊपर तनकीद की बौछार कर डाली। बात फिर यही नहीं रुकी और वो कई दिन तक ये बयानात देते रहे, अखबारात में वो बयानात आते रहे, चैनल्स पे चलते रहे, सोशल मीडिया पे आते रहे और फिर बात बढ़ती रही और ज़राए के मुताबिक एक ऐसा स्टेज भी आया कि जब अली हसन ज़हरी और मीर सरफराज भुगती के दरमियान ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला हाउस में एक झगड़ा भी हुआ, जिसमें नौबत हाथापाई तक आते रह गई, क्योंकि वहाँ मौजूद चंद काबीना के अरकान और MPs ने इस मामले में बीच में पड़ के बच बचाव कराया। उसके बाद ये लड़ाई मज़ीद बढ़ी और अली हसन ज़हरी साहब की तरफ से शदीद बयानात आते रहे, लेकिन मीर सरफराज भुगती ने मीडिया पे किसी किस्म का कोई जवाबी बयान नहीं दिया। फिर फरियाल तालपुर साहिबा ने दोनों को बुलाया और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, उनको बुलवाया और बैठा के इन दोनों के दरमियान सुलह कराई और सुलह की चंद शर्तें भी तय हुई। लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर ये लड़ाई हुई और उसमें एक स्कैंडल सामने आया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जिसमें 40,000 से ज़ायद अराज़ी, बड़ी कीमती अराज़ी है ये कोस्टल बेल्ट की एरिया में, वहाँ पे ये अराज़ी मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से अलॉट की जा रही थी। इसके अलावा भी ज़मीनें अलॉट हुई, जिसके हवाले से बड़े एहतजाज भी सामने आए कबाइल्स के और दूसरे लोगों के। बारकैफ वो मामला नैब के पास चला गया और नैब उसकी इंक्वायरी कर रहा है और वो अलाटमेंट रुक गई। उनका इस चीज़ का इल्ज़ाम भी मीर अली हसन ज़हरी पे लगता रहा, उनके साथियों पे लगता रहा। फिर उसके बाद ये मामला फिर ठंडा हुआ और अब एक मरतबा फिर ये लड़ाई शुरू हुई है और वो ये लड़ाई यूँ शुरू हुई है कि व्हाट्सएप के किसी चैट में, वॉइस चैट में वॉइस मैसेजेस हैं जो कि आज लीक हुए हैं और वायरल हुए हैं। उन वॉइस चैट्स को अगर देखा जाए तो ये अली हसन ज़हरी साहब की मुबैना ऑडियो है, जिसमें वो मीर सरफराज भुगती पर बड़े शदीद तरीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला को झूठा, मक्कार, धोखेबाज और करप्ट तक कह डाला। इन्हीं मुबैना ऑडियो मैसेजेस में उन्होंने, मीर अली हसन ज़हरी ने मीर सरफराज भुगती पर यह इल्ज़ाम भी आयद कर डाला है कि वो पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन का काम तो करते नहीं, ना नौकरियां देते हैं, ना काम करते हैं, बल्कि वो करप्शन से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उस पैसे को वो इंग्लैंड शिफ्ट कर रहे हैं। और इस मुबैना ऑडियो में उन्होंने ये दावा भी किया है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग के भी उनके पास सबूत हैं जो वो सामने रखेंगे। फिर उन्होंने एक और बड़ा एक अजीब इल्ज़ाम आयद किया है
وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کو 3 کروڑ روپیہ ملا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرف سے، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے دور پہ نہیں دیا، بلکہ اس کا کریڈٹ بھی میر علی حسن زیری لیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے آصف علی زرداری سے یہ کہا تھا اور انہیں تجویز دی تھی کہ پیپلز پارٹی کے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں ان کو 3 کروڑ روپیہ دیا جائے تاکہ وہ مضبوط ہوں جو 20%۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی میر سرفراز بگٹی خاموش کیوں ہیں، وہ کسی بھی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے، اور ان کے اوپر اتنے سنگین الزامات عائد ہو رہے ہیں، ان کی خاموشی بڑی عجیب لگ رہی ہے۔ میر سرفراز بگٹی میں ان کو اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں زیادہ تر کیونکہ وہ بلوچستان میں وہ پہلے شاید وزیر اعلیٰ ہیں جو BLA اور دیگر جو کلادم بلوچ لڑکی پسند تنظیمیں ہیں ان کے نام لے کے، ان کے کمانڈروں کے نام لے کے اور للکار کر ان کو جواب دیتے ہیں۔ پنجابیوں کے قتل عام پہ ان کی شناختی کارڈ چیک کر کے گاڑی سے اتار کے قتل ہونے پر میر سرفراز بگٹی شدید غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بدلہ لینے کی بات بھی کرتے ہیں۔ وہ ریاست کی لڑائی لڑ رہے ہیں، میں اس لیے ان کو بعض جگہوں پہ سپورٹ کرتا ہوں، لیکن اب یہ جو الزامات لگے ہیں یہ بڑے عجیب ہیں، یہ بڑے سنگین ہیں۔ دیکھیں پچھلے دنوں میر سرفراز بگٹی صاحب سے ایک غلط ٹویٹ ہو گیا AC زیارت اور ان کے بیٹے کے قتل کے حوالے سے، اور اس سے ان کے ٹویٹ سے یہ بات بہت پھیلی اور سب نے اس کی مذمت شروع کر دی۔ لیکن میر سرفراز بگٹی صاحب کو ہم نے اپنے ویلاگ میں اس پہ تبصرہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس پہ معذرت کریں، تو میر سرفراز بگٹی صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے اپنے غلط ٹویٹ کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس پہ معذرت بھی کی، تو یہ بڑے پن کی نشانی ہے، اور اس بڑے عہدے پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی، غلطی قبول کی اور معذرت بھی کی، تو ان کا رویہ ایک جمہوری رویہ ہے اس والے سے۔ لیکن اب ان پہ جو بڑے سنگین الزامات 2 لگے ہیں خاص طور پہ، ایک تو انہوں نے منی لانڈرنگ کا ان پہ الزام لگایا ہے، اس کا جواب میر سرفراز بگٹی صاحب کو دینا چاہیے، ضرور وضاحت کرنی چاہیے۔ دوسرا ان پہ جو الزام لگا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کو 3 کروڑ روپیہ دیا ہے، تو یہ 3 کروڑ روپیہ کس مد سے دیا ہے، کس ہیڈ سے دیا ہے؟ بلوچستان اگر یہ پیسے دیے ہیں بالفرض، یہ ہم نہیں کہہ رہے، میرا الزام نہیں ہے، یہ جو مبینہ آڈیو آئی ہے علی حسن زیری صاحب کی اس میں یہ الزام لگا ہے۔ اگر یہ پیسے واقعی میں ہی دیے گئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بلوچستان کے احساس محرومی کی باتیں ہوتی ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان خود بڑھ چڑھ کر اس کا رونا بھی روتے ہیں جو کہ جائز ہے، تو پھر یہ 3 کروڑ روپیہ 3 کروڑ روپیہ انہوں نے کس حد سے دیا، کیوں دیا؟ کیا یہ بلوچستان کی ترقی کے لیے دیا؟ کیا یہ پیسہ دینا رولز کے خلاف نہیں تھا، غیر قانونی نہیں ہے؟ اور کیا یہ پیسہ بلوچستان کی عوام کی ترقی پہ براہ راست نہیں خرچ ہونا چاہیے تھا؟ اب یہ سوالات، یہ الزامات تو علی حسن زیری صاحب کی طرف سے ہیں، یقیناً مجھے امید ہے کہ میر سرفراز بگٹی اس دفعہ بھی ان کا جواب ضرور اس دفعہ دیں گے، اور علی حسن زیری صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس ساری صورتحال کے بارے میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے آگے سے کہ میں دبئی سے واپس آ کے یہ معاملات حل کراؤں گا۔ میر سرفراز بگٹی صاحب سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے میرا رابطہ نہیں ہو پایا، ان کا فون بند تھا، لیکن ان کے چند کوئی قریبی دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ بتایا ہے کہ علی حسن زیری صاحب دراصل اس لیے میر سرفراز بگٹی کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ علی حسن زیری آئے روز بہت سارے جائز ناجائز کام لے کے سرفراز بگٹی صاحب کے پاس آتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے بھجوائے ہیں اور انہیں فوری کرنا ہے۔ سرفراز بگٹی آگے سے دانشمندی سے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو کام 2-3 دن میں ہم کروا دیں گے، لیکن علی حسن زیری صاحب کے جانے کے بعد وہ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کو آگاہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کام آپ نے بھیجے ہیں اور یہ کیا کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، تو اعلیٰ قیادت عموماً ان کو ان کاموں کو کرنے سے روک دیتی ہیں۔
جس سے تاثر یہ جاتا ہے علی حسن زیری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرفراز بگٹی صاحب دانستہ میرے کام نہیں کر رہے اور کیا اعلیٰ قدرت کا نام لینے کے باوجود بھی نہیں کر رہے، لیکن حقیقت یہ ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ سرفراز بگٹی کو اعلیٰ قدرت ہی منع کرتی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے ابھی۔ تو بہرکیف یہ جھگڑا بڑھ گیا ہے اور علی حسن زیری صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ سرفراز بگٹی ایک مکار، جھوٹے اور فراڈ انسان ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کا پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوں، اور وہ جب نون لیگ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہوں، تو وہ کسی کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ انہوں نے علی حسن زیری صاحب نے اپنی ان مبینہ آڈیو میسیجز میں صرف سرفراز بگٹی ہی نہیں بلکہ ظہور بولیدی صاحب جو وزیر ہیں ان کو بھی، اور سینئر وزیر صادق عمرانی صاحب جن کی زندگی پیپلز پارٹی میں گزر گئی ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کو بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان پہ بھی یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ دونوں میر سرفراز بگٹی کی سپورٹ کرتے ہیں، کارکنوں کا کام نہیں کرتے ہیں، انہیں کارکنوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ان پہ بھی کچھ الزامات انہوں نے عائد کیے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب اس کا جواب دیں گے تو شاید بہتر ہو جائے گا، وضاحت ہو جائے گی، ورنہ جب وہ نہیں جواب دیں گے تو شاید یہ سمجھا جائے گا کہ یہ الزامات درست ہیں۔ اور صادق عمرانی صاحب اور ظہور بولیدی صاحب کو بھی میرا خیال ہے اب چپ کا تالا توڑنا پڑے گا، ان کو بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ الزامات کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ لڑائی آگے کہاں جائے گی یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا، لیکن کامنٹ سیکشن میں آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ علی حسن زیری صاحب کے یہ الزامات آپ کو لگتا ہے کہ درست ہیں، اور کیا علی حسن زیری صاحب خود کلین شیٹ ان کو کبھی ملی ہے، یا وہ نیٹ اینڈ کلین ہیں یا نہیں ہیں، اور بلوچستان میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔